And now, the news from our London studios. MTA International brings you the world news. Assalamu alaikum and welcome to MTA News. This week, Huzoor inaugurated the Darussalam Mosque in Southall, England, and delivered the keynote address at the reception. In addition to Huzoor's weekly intense schedule, Huzoor also graciously granted an audience to 3 members who attended the inauguration. And Huzoor also presided over the Khuddam Waqfe Nau Class, the last class of the current Waqfe Nau Class series. Huzoor's main public engagement came earlier in the week when he arrived in Southall to inaugurate the Darussalam Mosque. Huzoor unveiled a plaque and thereafter led a silent prayer, thus officially inaugurating the new mosque. After leading the Maghrib prayers, Huzoor addressed the local Jamaat. मस्जिद बनाने के बाद अल्लाह ताला के फजल से अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। इस इलाके में गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनको इस्लाम की तालीम का सही नमूना दिखाना और मुसलमानों की भी जो तकरीबन 25% आबादी है उनको भी इस बात की कायल करना कि इस्लाम की हकीकी तालीम प्यार और मोहब्बत की तालीम है जिसे हमें फैलाना चाहिए। तभी हम इस्लाम का हकीकी पैगाम दुनिया में फैला सकते हैं और तभी हम तमाम दुनिया को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले ला सकते हैं। Later that day, Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, held an audience with various dignitaries, after which he proceeded to deliver his keynote address. Huzoor began by expressing his happiness at the opening of the Jamaat's first mosque in Southall. Today is a day of great happiness for us, and our hearts are consumed by gratitude to Allah the Almighty for enabling us to build this mosque. At the same time, we extend our heartfelt appreciation to the local council, officials, and residents. The Southall community has been a positive example of a multicultural society underpinned by mutual respect and courtesy. It is a community in which people from a multitude of ethnicities, religions, and beliefs are living harmoniously alongside one another. Huzoor went on to explain the fundamental teachings of Islam. Unquestionably, a fundamental teaching of Islam is that there should be mutual cooperation and respect between the people of all faiths and beliefs. And the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, set an unparalleled example in this regard. After migrating to the city of Medina, the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, formed a covenant of peace known as the Charter of Medina with the other religious communities and tribes living there. According to the terms of the treaty, an administrative government was formed, and the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, was elected as the head of state. In this role, he spared no effort in ensuring that the rights of all peoples and communities, no matter whether they were Jews, Christians, or tribal people who followed their own customs, were upheld. Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, then expounded on Islam's emphasis on service to humanity. Let it be clear that it is the
religious duty of every Muslim to fulfill the needs of humanity and to treat every person, irrespective of their caste, creed, or color, with grace, love, and affection. Certainly, serving humanity is the hallmark of the Ahmadiyya Muslim community. We consider it our mission because this is the command of Allah the Almighty. Without question, bringing relief to others and alleviating the physical and mental suffering of mankind is an integral part of our faith. At the event's conclusion, MTA News spoke to some of the guests to get their thoughts on the evening. Southall is almost the center of the universe in terms of living together, peaceful, diverse, and enjoyable. So you can see the harmony. The temple people were there, the church was there, synagogue was there. You name it, they were here. So it's really very enjoyable one, leading us to a real peace, and that's what we have in Islam. Peace. Islam is peace. I think what was very impressive tonight was how you have all the different people from all different faiths and a real representation with dignitaries as well of the local area. And I think the message from His Holiness was an important one about peace and the message of humanity and how Southall is a place where people live enjoying and appreciating diversity and respecting each other and each different community having their own right to express themselves with an environment of understanding and acceptance. Well, I'm delighted that we've, after 60 years, been able to build a mosque for the Ahmadiyya community in Southall. It is a very important function of bringing all the community together, and the address of Huzoor Sahib was very inspiring. It talked about the common values of humanity, about bringing people together, looking out for each other, and the reinforcing the values of that this mosque will not only serve the Ahmadiyya community, but for all the community to get involved in. Later in the week, Huzoor Anwar graciously granted an audience to Mr. Anurag Sood from the All Religions Goodwill Committee in India, who had travelled from Hoshiarpur, as well as two other Indian dignitaries based in the UK. I have no words to express my joy, my feelings when I met Huzoor Sahib. ये तो ऐसे था जो एक तरह से सुकून मिल जाता है. We are really transformed to the other world. And when you are in the presence of Huzoor, you feel yourself energized. ऐसे लगता है कि दुख तकलीफें, everything has vanished. He is the only light who is to guide the world, who is to take the world out of the present day turmoil. I am sure that his prayers will be heard by Allah Ta'ala, the Almighty, whatever we may call him, God, the ultimate reality. And his prayer, I am very much sure that his prayers will never go unanswered, and peace will be established in the world because of him. Today's world is so much, filled with all these problems, tensions, and wherever you go, you are always, not certain which is right path. So when we were coming to see Huzoor Sahib, I had the feeling that we'll have solutions, of all these problems which are very, big for us. But as soon as we see Huzoor Sahib, all the tension is gone, full of positivity, full of blessings, full of reassuring that, these problems are nothing. And while these godly messengers are here to guide us, we shouldn't worry, and we should listen to whatever their preachings are. And the message, if we relate with our methodology and our beliefs, it coincides. It is coherent, and it's very resembling to our belief, the love for all, hatred for none.
Earlier in the week, a class was held for the Khuddam Waqfe Nau. One Khadim asked Huzoor regarding the role of the media in this day and age and how we can portray the true teachings of Islam. صحیح جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو ان کو بتانا ہے اور صحیح صورتحال بتانی ہے کہ کس طرح اپنی حالتوں سے بھی صحیح پورٹرے کرنا ہے اسلام کی تعلیم کو. ٹھیک ہے, اگر تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو کسی کو کیا بتاؤ گے اسلام کیا ہے. ہمارے عمل ہیں, ہمارے کام ہیں. اب تو میڈیا جو ہے میں نیگیٹو ویو دیتا ہے, لیکن میڈیا وہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں پازیٹیو ویوز بھی دیتا ہے نا. آپ نیو ایئرز میں جو کام کرتے ہیں وقار عمل کے, اس کو بڑی پروجیکشن مل رہی ہوتی ہے میڈیا میں. اس کے علاوہ پیس کانفرنس کرتے ہیں, اس میں بڑی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چیریٹی کام کرتے ہیں, اس میں بڑی پروجیکشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین کام دوسرے ہو رہے ہیں, اس میں بڑی ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میڈیا کو بتائیں کہ اصل اسلام یہ ہے اور اصل اسلام کی تعلیم یہ. دوسری ہے کہ قرآن پڑھو. میڈیا جو غلط تاثر دیتا ہے, قرآن کی تعلیم پتہ ہونی چاہیے انسان کو. صرف تلاوت کر لینے سے اور مطلب نہ آنے سے تو صحیح طرح نہیں بتا سکتے. بتاؤ کہ دیکھو اتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو کہتی ہیں یہ کام کرو, کوئی یہ ہیومینیٹیرین کام کرو. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم صرف نمازیں اگر پڑھتے ہو نا اور پھر دوسروں کے حق مارتے ہو, ہیومینیٹیرین کام نہیں کرتے, یتیموں کا خیال نہیں رکھتے, غریبوں کی مدد نہیں کرتے, تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی, قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اب عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نمازوں کے ساتھ بندوں کے بھی حق ادا کرنا, یہ عبادت ہوگی صحیح. At the end there, we saw some highlights from the most recent Khuddam Waqfe Nau Class, which aired on MTA International and is available to catch up on all our online platforms. We now end with our final segment, the summary of the Friday sermon. In today's Friday sermon, Huzoor Anwar, may Allah be his helper, continued the series on the companions of the Holy Prophet ﷺ. Whilst narrating various accounts of Hazrat Musa bin Umair radiyallahu anhu, Huzoor mentioned an incident of his devotion and love for the Holy Prophet ﷺ. سیرت خاتم النبیین میں بھی مختلف روایتوں سے لے کر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تعریف فرمایا ہے کہ اگلے سال یعنی 13 نبی کے ماہ ذوالحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی 100 آدمی مکے میں آئے. ان میں 70 شخص ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا مسلمان ہونا چاہتے تھے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے. مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے. مصعب کی ماں زندہ تھی اور گو مشرکہ تھی, مگر ان سے بہت محبت کرتی تھی. جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آ کر مل جاؤ, پھر کہیں دوسری جگہ جانا. مصعب نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر آپ کے پاس آؤں گا. چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے. وہ بہت یہ بات سن کے یہ دیکھ کر کہ مجھے ملنے نہیں آئے پہلے, بڑی جلی بھنی بیٹھی تھی اور ان کو دیکھ کر بہت روئی, بڑا شکوہ کیا. مصعب نے کہا, ماں میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ مصعب نے آہستہ سے جواب دیا کہ بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وہ پکی مشرکہ تھی. وہ سنتے ہی اس نے شور مچا دیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہ ہوں گی, اور اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا کہ مصعب کو پکڑ کر قید کر لیں, مگر وہ بھاگ کر نکل گئے.